میرے آقا کی عظمت کے ہمیشہ گیت گاؤں میں، میرے آقا کی عظمت کے ہمیشہ گیت گاؤں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المطهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سامعین کرام، میں شب قدر کے متعلق کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ خیر و برکت کا ہے، لیکن رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر کو بہت ہی نمایاں اور امتیازی مقام حاصل ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عموم گزشتہ کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالی نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی اور یہ آیت نازل کی کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزار دیا۔ سامعین کرام، احادیث میں شب قدر کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے چند احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل علیہ السلام فی قبقبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم آفتاب نبوت ماہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر اس شخص پر جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالی کا ذکر کر رہا ہو اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور اس سبز جھنڈا کو کعبہ معظمہ پر نصب فرما دیتے ہیں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف شب قدر میں کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام کرے یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر الہی میں مشغول ہو، اے فرشتوں اس شخص سے سلام و مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو، اور صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم فرماتے ہیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے سردار حضرت جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے معاملات کے بارے میں کیا کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی خاص نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، تیسرا وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، چوتھا وہ شخص ہے جو آپس میں بغض و کینہ رکھتا ہے۔ سامعین کرام، لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی متعدد خاصیتیں ہیں، مگر قرآن حکیم میں 5 خاصیتیں مذکور ہیں۔ اس رات میں نزول قرآن ہوا، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، حضرت جبرائیل کی آمد ہوتی ہے، صبح صادق تک بندوں پر سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ شب قدر کی اہمیت و فضیلت اور برکت اس امر سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورہ اس کی شان میں نازل فرمائی۔ اب اس سلسلے میں کہ شب قدر کون سی رات ہے، روایت کثیرہ سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کا عشرہ اخیرہ ہے، اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے۔ یہی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ شب قدر میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ شب قدر میں ایسی جامع دعا مانگیں جو دونوں جہان میں فائدہ بخش ہو، مثلا اپنے گناہوں کی بخشش اور رمضان اور رضائے الہی کے حصول کی دعا مانگی جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ اگر مجھے لیلۃ القدر شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہ تو یہ دعا مانگ، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو دوست رکھتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات اپنے پروردگار سے معافی کی درخواست کرتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرات سامعین کرام، شب قدر کی عظمتوں کو آپ اس طور پر بھی جانیں کہ شب قدر میں کیا جانے والا ہر عمل 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں ہے، العمل فی لیلۃ القدر والصدقۃ والصلاۃ والزکاۃ افضل من 1000 شہر،
کہ شب قدر میں عمل کرنا، صدقہ دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب یہ جانیں کہ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے۔ تو شب قدر کی عبادت و نوافل، اس رات میں نوافل پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا اور استغفار کرنا، قضا نمازیں پڑھنا چاہیے۔ شب قدر میں جتنے نفل پڑھے جا سکیں بڑی سعادت ہے، مگر جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے 4 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر 1 مرتبہ اور قل هو واللہ احد 3 دفعہ پڑھے تو موت کی سختیوں سے آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو شب قدر کی فضیلتوں، عظمتوں، رفعتوں سے مالا مال فرمائے اور شب قدر میں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔